بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 7واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم موضوع پر مسح کے بارے میں جو باب ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو موضوع پر مسح کس صورت میں درست ہوتا ہے اور اس کی مدت کتنی ہے اور کن صورتوں میں مسح ٹوٹ جاتا ہے اور موزے کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری تفصیل اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ باب المسح علی الخفین، المسح علی الخفین جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفین علی طہارة ثم احدث، فإن كان مقیما مسح یوما ولیلة وإن كان مسافرا مسح 3 أيام ولياليها، وابتداؤها عقب الحدث، والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبتدئ من الأصابع إلى الساق، وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من أصابع اليد، ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 أصابع الرجل، وإن كان أقل من ذلك جاز، ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، وينقض المسح ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة، فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء، ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام 3 أيام ولياليها، ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه، وإن كان أقل منه تمم مسح يوم وليلة، ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه، ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، وقال يجوز إذا كان ثخينين لا يشفان، ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء، فإن سقطت من غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برء بطل۔ یہ باب ہے مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کے بارے میں۔ خف موزے کو کہتے ہیں، یہ خفینی تثنیہ ہے 2 موزے۔ المسح علی الخفین جائز بالسنة، مسح علی الخفین کا حکم کیا ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ تقریباً 40 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے موضوع پر مسح کے بارے میں احادیث مروی ہیں، اور یہ احادیث بعض علماء کے نزدیک تواتر کے درجے پر پہنچ چکی ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے موضوع پر مسح کے جواز کے قائل ہونے کو اہل سنت کے شعار میں سے شمار کیا ہے۔ تو موضوع پر مسح کب جائز ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں من کل حدث موجب للوضوء، موضوع پر مسح کرنا جائز ہے ہر اس حدث کی صورت میں جس سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی جس حدث کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے تو وضو کرتے ہوئے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ جس صورت میں غسل واجب ہو جائے تو غسل کرتے ہوئے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ موزے اتار کر پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اذا لبس الخفین علی طہارۃ، کہ جب دونوں موزے طہارت کی حالت میں پہنے ہوں۔ طہارت سے مراد پاؤں کی طہارت ہے، یعنی کسی نے پاؤں کو پاک کر کے پاؤں کو دھو کر اس پر موزے پہنے ہیں، تو اب اس کے بعد ثم احدث، موزے پہننے کے بعد جب اس کو حدث ہوگا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ وضو کرے گا تو اس کے لیے وہ موزوں پر مسح کرنا درست ہے، پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور موزوں پر مسح کی مدت کتنی ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ فإن كان مقیما، اگر کوئی شخص مقیم ہو یعنی وہ مسافر نہیں ہے، شرعی مسافر، تو مسح یوما ولیلۃ، 1 دن اور 1 رات وہ مسح کر سکتا ہے، یعنی 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے۔ وإن كان مسافرا، اور اگر کوئی شخص مسافر ہو یعنی شرعی مسافر ہو تو مسح 3 أيام ولياليها، تو اس صورت میں وہ 3 دن اور 3 راتوں تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کی جو مدت بیان کی گئی ہے مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے، وہ کب سے شروع ہوگی؟ تو اس کے بارے میں فرمایا وابتداؤ عقب الحدث، یہ مدت حدث یعنی جب وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے شروع ہوگی۔ مثلا ایک شخص نے ظہر کے وقت وضو کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے موزے پہن لیے ہیں اور عصر سے پہلے اس کا وضو ٹوٹا ہے
اور اس نے ان موضوع پر مسح کیا ہے، تو جس وقت اس کا وضو ٹوٹا ہے عصر سے پہلے اس نے مسح کیا ہے، اس وقت سے اس کا جو 1 دن اور 1 رات کی مدت ہے، یا پھر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات کی جو مدت ہے وہ شروع ہوگی۔ تو اگر مقیم ہے تو دوسرے دن اس وقت تک وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن تک وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اور موضوع پر مسح کا طریقہ کیا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا والمسح علی الخفین علی ظاہرہما، جو موضوع پر مسح ہوگا وہ اوپر والا جو حصہ ہے اس پر ہوگا، جو نیچے والا حصہ جو زمین کے ساتھ لگتا ہے اس پر نہیں ہوگا۔ اور خطوطم بالاصابع، مسح کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان کو تر کر کے ان کے ذریعے سے اس طرح ہم خط کھینچیں گے موضوع کے اوپر۔ یبتدئ من الاصابع الی الساق، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہاں سے جو تر انگلیاں ہیں ہاتھ کی وہ وہاں سے لگا کر اوپر کی طرف پنڈلی کی طرف لے کر آئیں گے، تو گویا کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے موضوع پر خط کھینچ دیے ہیں۔ اس طرح یہ خط کھینچنے کی صورت میں یعنی جو ہاتھ والی انگلیاں ہیں تر کر کے وہ ہم پاؤں کی انگلیوں سے لے کر اوپر پنڈلیوں تک لے کر آئیں گے تو یہ مسح ہو جائے گا۔ تو اس میں کتنی مقدار فرض ہے تو فرمایا وہ فرض ذالک مقدار 3 اصابع من اصابع الید، ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان میں سے 3 انگلیوں کی جو مقدار ہے اتنی مقدار پر تر ہاتھ لگنا چاہیے موضع پر، اس سے اگر کم ہوا تو پھر مسح درست نہیں ہوگا۔ کم از کم جو فرض مقدار ہے وہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر جو جگہ ہے وہ تر ہونی چاہیے۔ ولا يجوز المسح على خف فی خرق کثیر، اور ایسے موضع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے یتبین منہ قدر 3 اصابع الرجل، جس میں اتنا زیادہ پھٹن ہو کہ اس میں سے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں 3 انگلیوں کے بقدر اس میں سے پاؤں نظر آ رہا ہو۔ تو اگر اتنا موضع پھٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اس موضع پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس سے کم تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو تو پھر بھی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر پھٹا ہوا ہے تو اگر ان ساری جگہوں کو ملا کر وہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر جگہ بن جاتی ہے پھٹنے والی، تب بھی اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ، اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے کم پھٹا ہوا ہو تو پھر اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، جس شخص پر غسل واجب ہو تو اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس کو موضع اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا۔ اور مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو فرمایا کہ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، مسح کو وہ ساری چیزیں توڑ دیتی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ اگر مدت باقی ہے تو دوبارہ اس کو وضو کے ساتھ مسح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وَيَنْقُضُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ وَمَضِيُّ الْمُدَّةِ، 2 چیزیں اور اضافی بھی ہیں جو مسح کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ موضع کا اتارنا، یعنی پاؤں کو موضع سے نکال دیا ہے یا پاؤں کا اکثر حصہ نکال دیا ہے، اس صورت میں بھی یہ مسح باطل ہو جائے گا، اب دوبارہ اس پر موضع پر مسح کرنا پڑے گا۔ یا پھر مدت ختم ہو گئی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے مقیم کے لیے یا مسافر کے لیے، تو مدت ختم ہوتے ہی وہ مسح باطل ہو جائے گا۔ پھر اگر فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ، جب مدت گزر جائے تو وہ اپنے موزوں کو اتارے، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى، اور صرف پاؤں کو دھو لے اور نماز پڑھ لے، اس طرح میں درست ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، اس پر سارے وضو کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا وضو ہے صرف مدت گزری ہے تو وہ باقی سارا وضو دوبارہ نہ دہرائے بلکہ صرف موزے اتار کر پاؤں دھو لے۔ اگر وضو ٹوٹا ہوا ہے پھر تو اس پورا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آگے کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ، ایک شخص نے موضوع پر مسح شروع کیا، اس وقت وہ مقیم تھا، تو مقیم کی مدت تو 1 دن ہوتی ہے، 1 دن اور 1 رات، لیکن اس نے فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، 1 دن اور 1 رات جو مقیم والی مدت ہے وہ پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے سفر شروع کر دیا، تو اب اس کا جو حکم ہے وہ مسافر والا ہو گیا ہے، تو اس کی جو مدت ہے وہ بھی مسافر والی ہوگی۔ اب وہ مسح تمام 3 ایام ولیالیہا، 3 دن اور 3 رات تک وہ اس مسح کو آگے بڑھا سکتا ہے، ان 3 دن 3 رات تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، کہ کسی نے مسح شروع کیا اس وقت وہ مسافر تھا، تو مسافر کی مدت تو 3 دن ہوتی ہے، لیکن ثم اقام، پھر یہ کسی جگہ مقیم ہو گیا،
یا اپنے گھر میں واپس آ گیا، فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، تو اس صورت میں اگر تو ایک دن اور ایک رات مسح کا وقت گزر چکا ہے، او اکثر یا سے زیادہ گزر چکا ہے، تو اب اس کی مدت مکمل ہو گئی ہے اقامت کے اعتبار سے، مقیم ہونے کے اعتبار سے۔ اب لازمہ نزع خفیہ، اس پر لازم ہے کہ وہ موزوں کو اتار دے، پاؤں کو دھوئے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ تَمَّمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر ایک دن اور ایک رات ابھی تک نہیں گزرا تھا تو مقیم ہونے کے بعد یہ ایک دن اور ایک رات مکمل کر لے، اور اس کے بعد پھر یہ موضوع کو اتار دے گا۔ آگے جرموق کے بارے میں مسئلہ بیان فرمایا ہے، وَمَنْ لَمِسَ الْجَرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ، کہ موزوں کے اوپر ایک اور قسم کے موزے پہنے جاتے ہیں جو نیچے جو اصل موزے ہیں ان کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی نے اوپر پہنے ہوئے ہیں مسح علیہ تو ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ہی وہ مسح کر سکتا ہے۔ آگے جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، کہ اون کی بنی ہوئی یا داغے کی یا کپڑے کی کسی بھی چیز کی بنی ہوئی جو جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، إِلَّا أَن يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ، البتہ اگر وہ مجلد ہوں، مجلد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف چمڑا چڑھا ہوا ہو، تو پھر اس صورت میں وہ موزوں کے حکم میں ہی ہوں گے، تو اس پر مسح کرنا درست ہوگا۔ یا پھر منعل ہو، منعل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جوتا ہوتا ہے تو ان جرابوں میں نیچے بھی چمڑا ہو، اور جتنا جوتے میں اوپر کی طرف چمڑا ہوتا ہے اتنا اوپر کی طرف بھی چمڑا لگا ہوا ہو، اس صورت میں بھی وہ موزوں کے حکم میں ہوں گی تو ان پر مسح کرنا درست ہوگا۔ لیکن اگر وہ چمڑا ان پر نہیں لگا ہوا، مجلد یا منعل نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ان جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب تھا۔ وقال صاحبین، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجوز اذا کان ثقینین لا یشفان، صاحبین کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ موٹی ہوں کہ پانی ان کے اندر نہ چھنتا ہو، یعنی اگر ان کے اوپر سے اگر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی نیچے پاؤں تک نہ پہنچے، نیچے جلد تک نہ پہنچے۔ اگر اتنی موٹی وہ اون کی یا کسی بھی چیز کی بنی ہوئی جرابیں ہیں، اور اس کے ساتھ علماء نے کچھ اور شرائط بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود جو پنڈلی ہے اس کے ساتھ ٹکی ہوئی ہوں، کس چیز سے ان کو باندھا نہ گیا ہو، اور دوسرا اس میں کم از کم 1 میل تک بندھا چل سکتا ہو بغیر پھٹنے کے، تو ایسی جو جرابیں ہیں وہ بھی چمڑے کے حکم میں ہی ہوں گی، ان کے اوپر بھی مسح کرنا درست ہوگا۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعَمَّامَةِ وَالْقَلَنسُوَةِ، عمامے پر مسح کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس کو اتار کر سر پر مسح کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح ٹوپی پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ والبرقع، جو عورتیں برقع پہنتی ہیں ان پر بھی مسح کرنا درست نہیں ہے۔ والقفازین، دستانوں پر بھی مسح کرنا درست نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اگر کسی نے پٹی باندھی ہوئی ہے، زخم کے اوپر جو پٹی باندھی جاتی ہے تو اس کو کھولنا اور دھونا ممکن نہیں ہے، تو پٹی کے اوپر ہی مسح کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، پٹی میں اس کو باندھنے کے وقت پاک ہونا، طہارت ضروری نہیں ہے، اگرچہ بغیر وضو کے کسی جگہ پٹی باندھ دی ہے تب بھی اس کے اوپر بعد میں مسح کر سکتے ہیں، جبکہ موزوں میں یہ شرط تھی کہ جب پاک ہونے کی حالت میں پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے تب مسح کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ، زخم کے اوپر جو پٹی باندھی ہے اگر وہ گر گئی ہے، یعنی وہ کھل گئی ہے لیکن ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا تو مسح باطل نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ باندھ کر اس سے آگے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ، لیکن اگر پٹی گر گئی ہے یا کھل گئی ہے اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اب مسح باطل ہو گیا ہے، اب اس جگہ کو دھونا پڑے گا۔